ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں Q.Grammar اور میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ آیت نمبر 34 اور 35 ہم نے پڑھی تھی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو اور جہاں جہاں سے چاہو تم کھاؤ پیو، مزے سے رہو، لیکن یہ ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو آج کی آیت میں کیا ہوتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے، وہ انشاءاللہ آج کی آیت میں ہم دیکھیں گے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 36 اور اس کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹایا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مما کانا فیہ، پس شیطان نے انہیں بہکایا۔ اور یہ عاطفہ فا اور ازلہ فعل ہے اور ہما ضمیر ہے، الشیطان اسم ہے۔ فا حروف عاطفہ میں سے ہے، اور حروف عاطفہ جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، او و ثم فا ام حتی لا لا لیکن بل، اور یہ او دونوں میں سے ایک کام ہوگا لازمی، واو کا مطلب کام دونوں میں سے جو پہلے بتایا جا رہا ہے وہ لازمی ہوگا، ثم، اور یہ اس میں جو مفہوم ہے کہ پہلے اور دوسرے کام میں ترتیب قائم رہے گی، وقت بھلے زیادہ بھی ہو جائے۔ فا یہ فوراً ہوتا ہے، جو بات ہو جائے، پہلے جو بات ہو رہی ہے اس کے بعد اگر فا آ جائے تو اس کے بعد وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ یہ فا کا مفہوم، اور ام کا مطلب چاہے، بھلے یا چاہے۔ ازلہما، ازلہ مادہ اس کا زے لام لام، اسلمہ باب اسلمہ الف کے اضافہ سے، اور ماضی کا پہلا صیغہ ازلہ، مضارع کا پہلا صیغہ یذلو، ازلہ یذلو، باب ہے اسلمہ، اسلمہ یسلموں کے وزن پہ۔ ازلہ کدھر ہے جی؟ یہ ماضی کا پہلا صیغہ واحد غائب مذکر، اس نے پھسلایا، ماضی واحد غائب مذکر۔ ازلہ ہما، ہما یہاں پہ کیا ہے؟ یہ ہما ضمیر ہے، اس نے دونوں کو پھسلایا، ڈیول کا صیغہ، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ زلہ وہ پھسلا، ازلہ اس نے پھسلایا۔ دیکھیں کیا فرق ہے، الف لگانے سے یہ ثلاثی مجرد مزید فی میں چلا گیا، اور یہاں پہ زلہ وہ اکیلا پھسلا، کسی پہ اثر نہیں ہوا۔ ازلہ اس نے پھسلایا، کسی کو پھسلایا، تو یہاں پہ فاعل مفعول موجود ہے، تو یہی باب اسلم کی خاصیت ہے، باب افعال ہے یہ۔ تو اس میں فعل متعدی جو ہے وہ بنتا ہے، فعل لازم کو فعل متعدی کا مفہوم دیا جاتا ہے، اس لیے الف کا اضافہ کر کے باب اسلمہ بنا دیا جاتا ہے۔ ازلہم الشیطان، الشیطان فاعل ہے، اسم مرفوع ہے، اور اسم علم ہے، خاص مخصوص نام ہے، اور یہ منفصلہ بھی ہوتا ہے اور متصلہ بھی ہوتا ہے، اور یہ مذکر کے لیے تثنیہ میں ہما، انہا، ان ہا مرکب جاری، انہا یہ مرکب جاری متعلق ہے ازلہما، یعنی اس نے ان دونوں کو پھسلایا، بہکایا، انہا کس سے؟ ہا کی ضمیر جہاں پہ جا رہی ہے اس شجرہ کی طرف، شجرہ چونکہ مؤنث ہے تا مربوطہ کے ساتھ
تو اس میں جو ضمیر استعمال اور یہ مؤنث استعمال ہوا ہے، لہذا انہا متعلق ازلہما، فاخرجہما پس نکلوایا دونوں کو، فاخرجہما اخرجہ کا مادہ خا را اور جیم، باب اسلمہ پہلا صیغہ، اخرجہ ماضی کا، اور مضارع کا پہلا صیغہ یخرجو، اخرجہ یخرجو، اسلمہ یسلمو، اور یہ اخرجہ ہے آیت میں تو اخرجہ اسلمہ کے وزن پہ، اس نے نکالا، اور یہ ماضی واحد غائب مذکر، یہ ماضی واحد غائب مذکر، فَأَزَلَّهُمَا تو اس نے دونوں کو نکلوایا، یعنی اخرجہ نکالا یا نکلوایا دونوں کو، تو یہاں پہ ہما دونوں کا صیغہ تثنیہ کا صیغہ ہے، خرجہ وہ نکلا، خود سے نکلا، اخرجہ اس نے نکالا، اس نے کسی کو نکالا، تو یہ ہے باب اسلمہ کی خاصیت جو کہ فعل لازم کو فعل متعدی کا مفہوم دیتی ہے۔ مما کانا فیہ جس میں وہ دونوں تھے، مما کانا فیہ، کانا فعل ہے اور یہ کانا الف کے ساتھ، اور اس کا مادہ ہے کاف واو نون، فعل ناقصہ میں سے ہے، اور فعل ناقصہ وہ ہوتے ہیں جن کے ماضی اور مضارع تو بنتے ہیں مگر ان میں فاعل مفعول نہیں ہوتا، تو ماضی کا پہلا صیغہ کانا کی گردان پہ بنے گا کانا، اور مضارع یکونو، یہ دیکھیں کانا یکونو، اور کانا جو ہے یہ واحد غائب مذکر ہے، فعل واحد غائب مذکر کانا، لیکن آیت میں استعمال ہوا ہے کانا الف کے ساتھ آیا ہے، تو کانا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کانا واحد، کانا دو کے لیے اور کانو جمع کے لیے، تو یہ جو آپ کے سامنے ڈسپلے ہوتا ہے ہر فعل کے ساتھ، اس میں شروع میں بتایا تھا کہ ڈیول کا صیغہ اس میں نہیں ہے اور مؤنث کے صیغے بھی اس میں نہیں ہے، سب مذکر ہیں، لیکن جب اب یہ ڈیول کا صیغہ اس آیت میں آیا تو میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں، مؤنث کا صیغہ آتا ہے تو بھی اس کی تفصیل آ جاتی ہے، تو یہاں پہ ڈیول کے لیے کانا واحد ہوتا تو کانا صرف ہوتا، اور جمع ہوتا تو کانو، تو ڈیول تثنیہ کانا، فعل ماضی تثنیہ غائب مذکر، دونوں جہاں تھے، مما فیہ جس میں یہ مرکب جاری ہے تو جس میں وہ دونوں تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ہم نے حکم دیا کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَقُلْنَا اور ہم نے کہہ دیا، حکماً کہہ دیا، اور اللہ تعالیٰ حکماً کہہ رہے ہیں، ہم نے کہہ دیا ان کو حکم کر کے، یا حکم آگے آ رہا ہے اور اس میں واو عاطفہ اور قلنا فعل ہے، قلنا اس میں مادہ ہے قاف واو لام، باب نصرہ، اور ماضی کا پہلا صیغہ نصرہ کے پیٹرن پہ قالا، اور مضارع کا پہلا صیغہ یقولو، یہ دیکھیں قالا یقولو، اور اس میں قلنا، قلنا کدھر ہے یہ دیکھیں، قلنا متکلم جمع، ماضی متکلم جمع قلنا، ہم یعنی اللہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا بار بار، اور اللہ ہی اس بات کا روادار ہے کہ وہ ہم استعمال کرے، ہم نے یعنی اللہ نے کہا، قلنا اہبتو تم سب اتر جاؤ، یہ ہے امر، فعل امر، اہبتو مادہ ہے ہا با تا، باب ضربا ماضی کا پہلا صیغہ ہابتا، اور مضارع کا پہلا صیغہ یہبتو، ضربا یضربو، ہبتا یہبتو، اور امر میں جب ضربا کے
گردان میں واحد آئے گا تو ادرب ہوگا اور جمع آئے گا تو ادربو، لیکن جب اہبتو بنتا ہے تو واحد کے لیے اہبت اور جمع کے لیے اہبتو۔ دیکھ لیجیے وزن، ادربو اہبتو، تم سب اتر جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، بعض کے دشمن ہیں، یہ مرکب جاری، مرکب اضافی اور خبر تفصیل دیکھتے ہیں۔ بعضکم لبعض عدو، بعضکم کیا ہے؟ مرکب اضافی، یہ تم میں کے بعد، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی نسبت ہو رہی ہے، تو یہ ہوا مرکب اضافی۔ اور یہ مرکب اضافی کی تفصیل کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، کتاب کی نسبت اللہ سے ہو رہی ہے۔ اور یہ لبعض یہ مرکب جاری ہے، اور مرکب جاری کی تفصیل کئی بار ہم نے دیکھی۔ عدو کیا ہے؟ اس میں یہ خبر ہے۔ اگلا حصہ آیت کا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں، یہ مرکب جاری ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، واو اس میں عاطفہ، لکم مرکب جاری اور فی الارض بھی مرکب جاری۔ یہ تفصیل دیکھیں گے، لکم لی کے ساتھ، اور چوتھے نمبر پہ لی ہے، للہ ہی، یہاں پہ لکم اور کم، چونکہ اسم ضمیر ہے، اس کی جنس مذکر، عدد جمع اور وسعت معرفہ، حالانکہ یہ الف کے ساتھ نہیں آیا لیکن پھر بھی یہ معرفہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضمیر، سارے ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، اور اعرابی حالت اس کی مجرور ہے لیکن اس میں زیر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ضمائر معرفہ ہونے کے ساتھ ساتھ مبنا بھی ہوتے ہیں، ان کی زیریں زبریں نہیں بدلتی، تو یہاں محلن یہ مجرور، اس کے سمجھ لیجیے اس کے نیچے زیر ہے۔ فی الارضی، اور یہ اردی یہاں پہ دیکھیں، فی یہ ساتویں نمبر پہ فی الارضی کی مثال یہاں بھی ہے، اور جنس میں یہ مؤنث سماعی ہے، اردی مؤنث ہے، اور یہ مؤنث سماعی کی تفصیلات ہماری گرامر کی کلاسز میں جہاں پہ اسماء کی تعلیم ہے اس میں ملے گا آپ کو، جس میں جنس کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ تو مؤنث سماعی یعنی عربوں نے ان کو، اس لفظ کو مؤنث ہی کہا ہے تو ہم اس کو مؤنث کہیں گے۔ عدد میں واحد ہے، وسعت میں یہ معرفہ ہے، ال لگا ہوا ہے، اعرابی حالت مجرور فی کے ساتھ۔ مستقر و متاع، ٹھہرنے کی جگہ اور بسنے کی جگہ، ان کی تفصیل دیکھیں گے ہم۔ مستقر و متاع، یہ خبر، اسم مرفوع، یہ سارے کے سارے یہ دونوں یہ خبر کے طور پہ آئے ہیں، اور یہ لکم کی خبر ہے، لکم مبتدا ہے۔ مستقر یہ اسم دیکھیں، اس کی جنس مذکر ہے، عدد واحد ہے، وسعت اس کی نکرہ ہے، ال نہیں لگا ہوا، اعرابی حالت اس کی جو ہے مرفوع خبر کے طور پہ آیا ہے۔ اور واو کے بعد دوسری خبر کیا آئی ہے؟ متاع، یہ بھی دونوں ایک جیسے ہیں، مستقر اور متاع، جنس میں مذکر، عدد میں یہ واحد، وسعت میں یہ نکرہ، اور اعرابی حالت اس کی مرفوع۔ اب ہم دیکھیں گے مبتدا۔ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ یہاں چونکہ مبتدا کا لفظ آیا، لکم مبتدا ہے، تو ابتدا کرنے والا اسم، فقرہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کے شروع میں ابتدا کرنے والا اسم مبتدا کہلاتا ہے، اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے، اور یہ مبتدا اور خبر دونوں جنس، عدد اور اعرابی حالتوں میں ایک دوسرے جیسے ہوتے ہیں، مطابقت رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس تو یہ چار چیزیں ہیں، جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت، تو یہاں جو مسنگ ہے وہ ہے وسعت، یعنی مبتدا اور خبر وسعت میں مطابقت نہیں رکھیں گے۔ یہ دیکھیں، وسعت میں مطابقت نہیں ہوتی، عموماً مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ یہ دونوں معرفہ ہو بھی سکتے ہیں لیکن عمومی طور پر یہ خبر نکرہ اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے۔ استثناء، اب دیکھیں یہ مبتدا اور خبر میں استثناء کس کو ہے؟ یہ جنس کو استثناء ہوگی کس صورت میں؟ جب
مبتدا جمع مکسر ہوگا اور خبر جو ہے وہاں پہ واحد مؤنث ہو سکتی ہے، جبکہ جمع مکسر کے ساتھ وہ غیر عاقل بھی ہو۔ جمع مکسر کیا ہوتی ہے؟ اس کے اپوزٹ جمع سالم ہوتی ہے۔ جمع سالم میں جو واحد ہے وہ پوری اپنی اصلی ترتیب کے ساتھ موجود ہوتا ہے، لیکن مکسر میں وہ جب جمع میں آتا ہے تو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی ترتیب ٹوٹ جاتی ہے، کچھ اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غیر عاقل کیا ہوتے ہیں؟ دیکھ لیجئے، عاقل جو ہیں اور غیر عاقل، عاقل 3 مخلوق ہیں: انسان، ملائکہ، فرشتے یعنی کہ، اور جنات۔ یہ 3 مخلوقات جو ہیں یہ عاقل ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ غیر عاقل ہیں، چاہے وہ جانور ہوں۔ تو یہ عاقل اور غیر عاقل، تو جب یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں، جمع مکسر اور غیر عاقل، تو خبر واحد مؤنث ہو جاتی ہے۔ تو اس کی تفصیل جب اس طرح کا کوئی اسم آئے گا تو وہ میں آپ کے سامنے پھر دوبارہ رکھ دوں گا۔ الہین، وقت مقرر تک، اور یہ مرکب جاری ہے۔ اس کی تفصیل الہین میں یہ مرکب جاری میں دیکھ لیجئے، الہ اور ہین کی تفصیل جنس میں مذکر، عدد میں یہ واحد، مسعت میں یہ نکرہ، اور اعرابی حالت اس کی مجرور۔ یہ حروف جارہ کی لسٹ، اور الہ کدھر ہے؟ یہ ترتیب میں 11ویں نمبر پہ۔ الہ شمسی، یہ دیکھیں الہ شمسی، یہ اس کی مثال یہاں پہ دی گئی، یہاں پہ الہین ہے۔ تو الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 36 ہم نے آج پڑھی، اس کی گرامر دیکھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے محترم ناظرین اور خصوصی طور پر نوجوان ناظرین، یہ خصوصی طور پر نوجوان بار بار میں کہتا ہوں اس لیے کہ میرے چینل پہ سب سے زیادہ جو لوگ اس پہ فالو کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہیں نوجوان اور 18 سے 24 سال کی عمر کے لوگ۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ نوجوان قرآن کو سیکھ رہے ہیں۔ تو اب نوجوانوں کا فرض ہے کہ اور نوجوانوں کو بھی اس کی طرف لائیں، تاکہ ہماری یوتھ میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم قرآن سیکھیں۔ تو اس آیت جو آج کی زیر بحث آیت تھی، اس میں خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا، اما حوا، دونوں کو بہکایا۔ دونوں کا صیغہ بار بار استعمال ہوا ہے، کیونکہ قرآن کے نزول سے پہلے یہود و نصارہ میں یہ بات مشہور تھی کہ آدم علیہ السلام کو اما حوا نے بہکایا، تو اس کی وجہ سے آدم کو جنت سے نکلوایا گیا۔ اور دنیا میں بھی عورت جو ہے وہ مرد کے لیے وبال ہے، اور اس لیے وہ عورت کو کیا کہتے ہیں؟ وومین۔ عورت مرد کے لیے وبال ہے، یا اس کے لیے مشکلات پیدا کرنے والی ہے۔ لیکن قرآن نے اس بات کو واضح کیا کہ شیطان نے دونوں کو بہکایا، اور بار بار دونوں کا صیغہ آیا ہے، دونوں نے کھایا، دونوں کو نکلوایا۔ تو یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ کوئی ایک قصوروار نہیں تھا، دونوں ہی، اور دونوں انسان ہیں، دونوں غلطی کے پتلے ہیں، تو غلطی ہوئی۔ اب اگلی آیات میں پتہ چلے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ میں نے جب تمہیں حکم دیا تھا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس کا کیا ری ایکشن تھا، اور آدم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو ان کا کیا ری ایکشن تھا۔ تو وہاں میں پتہ چلے گا کہ شیطان اور انسان میں کیا فرق ہے۔ تو ہمیں پھر انسان بننا ہے، اپنی غلطیوں سے فوری طور پر ہم اللہ سے معافی چاہیں، اور اپنے اس امتحان کو پہچانیں کہ دنیا میں ہم امتحان کے لیے آئے ہیں، یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور یہ دنیا کا جو مال و متاع ہے یہ صرف ہمیں دیا گیا ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ آج ہمارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس تھا، اور پھر آنے والے کل میں کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ تو یہ امتحان ہے، اس کو سمجھیں اور اپنی آخرت کو سنواریں، قرآن کو سمجھ کر اس پہ عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔
جزاکم اللہ خیرن.